آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 89۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ قبل از اسلام جزیرہ عرب میں آزاد ریاستیں، حصہ چہارم۔ مزید آگے جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ مملکت حمیر۔ اس مملکت کا مؤسس اول حمیر تھا جو بنی قحطان کی نسل سے تھا۔ اس مملکت کا محل وقوع سبا اور بحر احمر کا درمیان تھا۔ ان علاقوں کو پہلے قطبان کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ ابتدا میں اس مملکت کا ظہور قطبان کے علاقے میں ہوا، آہستہ آہستہ اس نے مملکت سبا اور ریدان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ریدان کو اپنا دارالسلطنت مقرر کیا جو بعد میں ظفار کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شہر اندرون یمن کا ایک شہر ہے۔ جو راستہ سنا کی طرف جاتا ہے اس پر مخا سے مشرق کی طرف 100 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ اہل حمیر نے اہل معین اور اہل سبا کی ثقافت و تجارت کو بطور ورثہ پایا اور ان کی زبان بھی وہی تھی جو پہلے دو قبیلوں کی تھی۔ پہلے یہ لوگ ریدان میں سکونت پذیر تھے اور وہاں کے نواب اور روسا تھے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ بڑا ہوتا اس کو ذو ریدان یعنی ریدان کا مالی کہا جاتا تھا۔ جب انہوں نے مملکت سبا پر قبضہ کر لیا تو اب انہوں نے اپنے بادشاہ کے لیے ملک سبا اور ذو ریدان کا لقب اختیار کیا۔ حمیر کی حکومت 640 برس تک قائم رہی۔ اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے عہد کے بادشاہوں کو ملوک سبا اور ریدان کہا جاتا تھا اور ان کی حکومت کے دوسرے عہد میں حضرموت بھی ان کی مملکت کا حصہ بن گیا۔ اس لیے اس عہد کے بادشاہوں کو ملوک سبا اور ریدان و حضرموت کہا جانے لگا۔ حمیر اور سبا کی مملکتوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ حمیر کے سلاطین جنگجو اور فتوحات کے شیدائی تھے۔ ان میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو نامور سپہ سالار بھی تھے۔ انہوں نے اپنی مملکت کے دائرے کو وسیع کیا۔ اہل ایران اور اہل حبشہ کے ساتھ ان کی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس خاندان کا مشہور ترین بادشاہ شمری رعش نامی ہے۔ عرب مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے عراق، فارس اور اسان کو فتح کیا، سغد کے شہر کو برباد کیا جو دریائے جیحون کے پار واقع تھا، پھر وہاں ایک نیا شہر آباد کیا جس کا نام اپنے نام پر رکھا جو اب سمرقند کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں ایک دوسرا نامور بادشاہ اسد ابو قریب ہے جس کا زمانہ 385 تا 420 عیسوی ہے۔ اس کے بارے میں عرب مورخین کا یہ خیال ہے کہ اس نے آذربائیجان پر حملہ کیا اور ایران کے بادشاہ کو شکست دی۔ اس طرح سمرقند کے بادشاہ کو بھی شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ اس نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ چین پر حملہ کیا اور مال غنیمت سے لدا ہوا کامیاب واپس آیا۔ اس کی افواج نے روما کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اسے جزیہ دینا قبول کیا۔ اسی اسعد نے یثرب پر حملہ کیا اور کعبہ شریف کو غلاف پہنایا۔ یہ اہل عرب میں پہلا شخص ہے جس نے یہودی مذہب اختیار کیا۔ سید محمود شکری آلوسی بلوغ العرب میں لکھتے ہیں، ان بادشاہوں میں سے ایک کا نام الحارث تھا جو حمیر کی 15ویں پوش میں تھا۔ اس سے قبل ان کی مملکت یمن تک محدود تھی۔ یہ یمن سے نکلا اور دیگر ممالک کو فتح کیا اور وہاں سے کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل کیا۔ اس کا عہد حکومت 150 سال رہا۔ اس نے اپنے اشعار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بڑی عقیدت و محبت سے کیا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے، وَأَحْمَدُ اسْمُهُ يَا لَيْتَ أَنِّي اُعْمَرَ وَبَعْدَ مَبْعَثِهِ بِعَامٍ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ گرامی احمد ہے، کاش میری زندگی وفا کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد مجھے صرف 1 سال زندہ رہنے کی مہلت میسر آ جائے۔ شمری رعش کے بعد اس کا بیٹا اقرن تخت حکمرانی پر متمکن ہوا، پھر اس کا بیٹا قلی کرب بادشاہ بنا۔ اس کا دور حکومت 35 سال تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے طبا نے تخت شاہی پر جلوس کیا۔ اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ ان اہل ایمان میں سے ہے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا۔ اس سے یہ اشعار منقول ہیں، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم ولو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی، یعنی
میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میری عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک وفا کی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر ثابت ہوں گا اور چچا زاد بھائی کی طرح معاون اور مددگار بنوں گا۔ اس سے یہ شعر بھی منسوب ہے: قد كان ذو القرنين قبل مسلما ملكا تدين له الملوك وتحشد من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الهدهد، یعنی ذوالقرنین مجھ سے پہلے گزرا ہے اور وہ مسلمان تھا۔ وہ ایک بادشاہ تھا کہ زمانے کے سارے بادشاہ اس کے تابع فرمان تھے اور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے تھے۔ اس کے بعد بلقیس کا دور آیا جو میری پھوپھی تھی۔ یہ اس وقت تک اپنے قبیلے کی بادشاہ رہی جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب گرامی لے کر اس کے پاس آیا۔ ان کا آخری بادشاہ ذو نواس تھا۔ یہ یہودی تھا۔ اہل نجران نے جب نصرانی کو قبول کیا تو اس نے انہیں دعوت دی کہ وہ اس نئے دین کو چھوڑ کر اپنے قدیم یہودی مذہب کی طرف لوٹ آئیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس نے گہری خندقیں کھودیں، ان میں آگ بھڑکائی اور ایک ایک نصرانی کو بلا کر کہتا یا تو اپنے نئے مذہب سے توبہ کرو اور یہودیت کو اختیار کر لو، ورنہ میں تمہیں اس بھڑکتی ہوئی خندق میں پھینک دوں گا۔ جب ان لوگوں نے انکار کیا تو اس نے ایک ایک کر کے ان کو ان خندقوں میں پھینک دیا جہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ سب نے جل کر خاک ہونا منظور کیا، لیکن ان کے دلوں نے جس مذہب کو حق سمجھ کر قبول کیا اسے انحراف کا وارہ نہ کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔